نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اہل بیت اطہار کی خدمت میں، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں عید جناب زہرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں آسانی نہ چاہتا ہو، اپنے گھر میں نور الہی اور رحمت رب العزت کو نہ چاہتا ہو. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے پاک پروردگار کی رحمت ہمارے گھروں میں ہمیشہ برستی رہے، ہمارے گھر رب العزت کی رحمت کے سائے میں رہیں، ہمارے گھر نورانی رہیں، ہمارے گھر اور ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے. کون ہے ہم میں سے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رحمت شامل حال رہے، گھر اس کا نورانی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاؤں اور مصیبتوں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلاؤں اور مصیبتوں میں سے ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے. کبھی ہم نے کوشش کی کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دین نے ہمیں کیا راہ دکھائی ہے؟ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے بیان نہ کی ہو. تو ہمیں چاہیے جب بھی کوئی بھی عمل ہم انجام دینا چاہیں، سب سے پہلے ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے دین نے ہر طرح کی رہنمائی کی ہے. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. حق یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑا رہنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیسے معلوم ہوگا ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام، وہ جو ہیں، ان کی جو ہستی، ہمارے جو آقا و مولا ہیں، وہ پردہ غیبت میں ہیں. ہم میں سے کوئی کیسے کہے کہ میں مولا کے ساتھ ہوں؟ ایک رستہ ہے، وہ یہ ہے، ہمیں معلوم ہے رسول اللہ فرما گئے ہیں میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت و اہل بیت کو اور قرآن کو. یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ آ ملیں گے. اور تم میں سے جو ان کے ساتھ متمسک رہے گا وہ بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. اب ہم جتنا وقت قرآن کے ساتھ ہوں گے، مطمئن رہیں اتنا وقت اہل بیت کے ساتھ ہے. اور آپ کے اور میرے آقا و مولا جن کی ہم شہادت کے ایام مناتے رہے، انہوں نے اس بات کو خوبصورت ترین طریقے سے واضح کیا. سر تن سے جدا ہو گیا.
لیکن نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا میرے نانا صحیح کہہ گئے تھے، تم ہمارا سر تن سے جدا کر سکتے ہو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن بہترین کتاب ہے۔ حق یہ ہے اس کے معنی سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، جو ہم پڑھ رہے ہوں ہمیں معلوم ہو ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، پروردگار عالم کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ شیطان مردود اور ہمارا دشمن اس میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر کو اس نعمت سے دور کر دیا ہے کہ ہم ترجمے سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ساتھ ہی ساتھ یہ دشمن بہت مکار ہے، ہمیں ایک اور حربہ استعمال کرتا ہے قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ مزید کہتا ہے جب تمہیں ترجمہ نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت کا فائدہ۔ یقین جانے یہ بات فضول ہے، ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، حق یہی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس کا پڑھنا ایک طرف، اس کا دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا نہ تو روایات میں، میرے جملے نہیں ہیں، اپنی باوضو ہو کے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو خط قرآن پہ پھیرتا رہے، وہ بھی اس کے لیے باعث شفا ہے، باعث نجات ہے۔ یہ قرآن اتنا با اثر ہے کہ مجھے معلوم بھی نہ ہو، سید مرتضیٰ علم الہدا کے شاگرد کو معلوم بھی نہیں تھا، جیب میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، لکھ کے دیا، کہا کل سے اس نسخے کو جیب میں رکھنا اور اس دریا کے اوپر اسی طرح چلتے رہنا جیسے زمین پہ چل رہے ہو۔ قرآن اتنا اہم ہے، اگر جیب میں فقط بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، لکھی ہوئی ان ہاتھوں کی ہو جن کے اعضاء اور جوارح پاکیزہ ہیں، تزکیہ شدہ ہیں، جن کے قلب تزکیہ شدہ ہیں، جو خود جس طرح اہل بیت نے کہا ہے ویسے انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہو، بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، جیب میں ہو، انسان یقین کریں فضا میں پرواز کر سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے۔ ہم قرآن میں اثر باقی ہے، ہماری زبانوں کا اثر باقی نہیں رہا۔ مجھ موسیٰ رضا کی، آپ کی بات نہیں کر رہا، زبان آلودہ ہے، آنکھیں میری آلودہ ہیں، اعضاء و جوارح میرے آلودہ ہیں، شکم مردود آلودہ ہے۔ یہ آلودگیاں اس اثر کو روکتی ہیں، نہیں تو قرآن آج بھی مؤثر ہے، قرآن کی طاقت میں کمی نہیں آئی، ہم میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے گھر نورانی رہے، گھر میں رحمت برستی رہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے ہمیشہ ہم نجات پالیں، تو یقین جانے قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیں۔ میری بات ہو آپ ٹھکرا دیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجوں، آپ فرماتے ہیں کس کو؟ سلمان کو، اے سلمان، جس کا بھی رب العزت اور روز آخرت پہ ایمان ہے، خدا کا شکر ہے ہم سب کا ایمان ہے، رب العزت پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور روز آخرت کا بھی ہم پہ، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہا جو بھی ان پہ ایمان رکھتا ہے، نماز کے بعد فرض نماز جتنی بھی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہرین اور مغربین، ان 5 نمازوں کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ہر مومن کو چاہیے جن کا ایمان ہے خدا اور روز آخرت پر، تشہد کی حالت میں، نماز کے بعد نماز تمام ہو گئی، آپ نے سلام بھیج لیا، تشہد کی حالت میں جیسے آپ بیٹھے ہیں بغیر حرکت کیے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی، اس تسبیح سے پہلے یا اس تسبیح کے بعد، اس تسبیح کو کبھی فراموش نہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں مولا کی ذات پہ، اللہم صلی علی، ہم اپنی جدہ کی تسبیح کی تعلیم اپنے بچوں کو ویسے دیتے ہیں جیسے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ تسبیح کو معمولی نہ جانیے گا، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک
1000 رکعت نوافل سے اس تسبیح کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم پہ عطا کی ہے، ان چیزوں سے ہمیں آشنا کیا ہے۔ اب آپ تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھے ہیں حرکت کیے بغیر، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو بھی ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، رب العزت دنیا و آخرت کی خیر اس کے لیے جمع کر دے گا۔ صرف دنیا کی نہیں، دنیا و آخرت کی خیر، یعنی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی آپ کی نورانی ہوگی، وہاں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ ایک مرتبہ چند سیکنڈ لگتے ہیں عزیزان گرامی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آرام سے سکون سے اس سورہ کی تلاوت کریں، سورہ توحید کی۔ کہا رب العزت خیر دنیا و آخرہ اس کے لیے جمع فرما دیتا ہے، اور اس سے بڑا انعام یہ عطا کرتا ہے اس کے والدین کے اور اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس سے بہتر نسخہ ہے؟ بات میری نہیں ہے، سید الصادقین، وہ جسے دشمن امین کہے، اس نے یہ امانت رب العزت کی آپ تک اور مجھ تک پہنچائی ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 1 منٹ بھی نہیں لگتا، بغیر حرکت کیے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر رہیں تب بھی آپ محفوظ رہیں، روایت میں جب بھی گھر سے باہر جائیں، ایک روایت یہ اپنی حفاظت کے لیے 1 مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یقین جانیں ہمیں معرفت ہی نہیں ہے اس نام کی۔ پاک پروردگار جو اس ہستی سے محبت کرے، پیروکار کا نہیں کہا، شیعہ کو نہیں کہا، محب کا کہا ہے، جو کہا محب ہوگا میرے حسین کا، من احب حسین احب اللہ، رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ اس ہستی کے نام کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ ایک دفعہ کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد فرماتے ہیں جو بھی گھر سے نکلتے ہوئے 1 مرتبہ میرے جد کو سلام کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ گھر سے باہر جتنا دیر بھی رہے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے جب تک گھر پلٹ نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آج عید زہرہ کی شب ہے، یہ اہل بیت سے تحفہ لے جائیں۔ دوسری روایت میں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، گھر سے باہر نکلیں 1 دفعہ یہ سلام کر لیں اور 10 مرتبہ، یقین کریں حساب کر لیجئے گا، یہ 10 مرتبہ کی تلاوت 2 منٹ میں تمام ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں، 10 مرتبہ آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں کہ جب تک گھر پلٹ کے نہیں آئے گا، رب العزت خود اور اس کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اپنی حفاظت کا اہتمام کریں، ماحول اچھا نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ وہ ہو جائیں۔ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، آپ کی حفاظت بھی ہو گئی، کلام اہل بیت بھی پہلے آپ نے سلام کر کے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جب بھی گھر میں آئے، جب بھی گھر میں چاہے کوئی ہو یا گھر میں نہ ہو، جب گھر میں آئے، کتنا بہترین دین ہے ہمارا، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کتنا ہمیں یعنی وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں۔ کہا جب بھی اپنے گھر میں آؤ، چاہے اہل خانہ گھر میں ہوں یا نہ ہوں، 1 مرتبہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرو۔ یعنی بتایا یہ جب گھر میں آؤ گھر والوں کے لیے سلامتی بن جاؤ، یہی ہوتا ہے نا، سلام کے معنی یہی ہے۔ جب آپ کسی مومن کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو خدا کی،
پاک پروردگار تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. یعنی اللہ رب العزت یہ دین ہمیں سکھا رہا ہے جب گھر میں جاؤ پہلا قدم یہ ہو کہ گھر والوں کے لیے سلامتی بن جاؤ. جا کے لڑائی شروع نہیں کر دینا، جا کے جھگڑا شروع نہیں کر دینا، جا کے دنیا کی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا. سب سے پہلے سلامتی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو. کہا اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا. ہم فقر و فاقے کی پوری دنیا کو شکایت کرتے ہیں. اس کا علاج دین میں کیسے علاج موجود نہ ہو؟ جس دین کا جو ضابطہ حیات ہے، جو کتاب ہے، اس میں ہر خشک و تر جب موجود ہیں تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر مشکل کی آسانی موجود ہے. تو کہاں سلام کرو، سلام کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو. اس گھر میں کبھی فقر و فاقے کو رستہ نہیں ملے گا. عزیزان گرامی، کوشش کریں جس طرح الحمدللہ آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی غذا کے لیے وقت نکالتے ہیں، جسمانی غذا کے لیے وقت نکالتے ہیں، نماز روحانی غذا ہے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح قرآن کے لیے وقت نکالیں. پھر کبھی وقت ملا قرآن کے حوالے سے مزید عرض کروں گا. یہ بہترین کلام ہے. اس سے آپ کو وہ ہے کہ روایت میں جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک نور کا حالہ اسے گھیر لیتا ہے اور فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. کوشش کریں ان چیزوں کو، بہت ہی آسان ہے، اپنی زندگی میں لائیں. گھر سے باہر جائیں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، گھر میں آئیں 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. نماز، واجب نماز جب تمام کریں حالت تشہد میں بیٹھے ہیں بغیر ادھر ادھر توجہ کیے، تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. عزیزان گرامی، بہت آسان نسخہ ہے، اسے اپنی زندگی میں لائیں. میری دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ ہمیں اپنی ذات سے، قرآن سے، اہل بیت سے پلک جھپکنے تک بھی دور نہ فرما. بار الہ ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ معشور فرما. اس دنیا میں ان ہستیوں کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ کبھی بھی ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جسے تو ناپسند کرتا ہو. جو تیرے پسندیدہ امور ہیں ان میں مشغول رہنے کی توفیق عنایت فرما، جنہیں ناپسند کرتا ہے ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود رہنے کی توفیق عنایت فرما. عیدی کے طور پہ ہمارے آقا کا ظہور ہمیں عنایت فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما. جو ماہ محرم میں ہم سیکھے ہیں اپنی زندگیوں میں انہیں عملی طور پہ لانے کی توفیق عنایت فرما. ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے. اپنی کامل و واسعہ رحمت کے صدقے بار الہ ہم سے یہ قبول فرما. ہمیں اپنی اور اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، خصوصاً اس بیماری سے نجات عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو ان نیک امور میں حصہ لیتے ہیں ان کے مرحومین کی بخشش فرما. ہمیں آخرت کی تیاری میں مشغول فرما. ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین آوان میں قرار دے. آخر میں آپ سب سے میری گزارش ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء، مراجعین اور جو بھی مومن خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں یاد کرتے ہوئے، شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے، ان امور میں جو حصہ لیتے ہیں ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ وسلم